السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے فیصلے ایسے عجیب و غریب اور نادر روزگار ہیں کہ جنہیں پڑھ کر بڑے بڑے عقل مندوں اور دانشوروں کی عقلیں حیران ہیں، اور یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک اور ان کی دعا کی برکت ہے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجنا چاہا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی نا تجربہ کار جوان ہوں، معاملات طے کرنا نہیں جانتا ہوں، اور آپ مجھے یمن بھیجتے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، یا اللہ اس کے قلب کو روشن فرما دے اور اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دے۔ قسم ہے اس ذات کی جو چھوٹے سے بیج سے بڑا درخت پیدا کرتا ہے۔ اس دعا کے بعد سے پھر کبھی مجھے کسی مقدمہ کے فیصلہ میں کوئی تردد نہیں رہا۔ بغیر کسی شک و شبہ کے میں نے ہر مقدمہ کا تصفیہ کر دیا۔ اب ہم اسی قسم کا ایک واقعہ دیکھتے ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقی ماں کا فیصلہ کیا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں ایک لڑکے کے متعلق جھگڑا کرتی ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس آئیں۔ دونوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکا ہمارا ہے۔ آپ نے پہلے ان دونوں کو بہت سمجھایا، لیکن جب ان کی ہنگامہ آرائی جاری رہی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا، آرا لاؤ۔ انہوں نے پوچھا، آرا کس لیے منگوا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے دونوں کو آدھا آدھا دوں گا۔ حقیقت میں اس لڑکے کی جو ماں تھی، حقیقت میں جس نے اس لڑکے کو جنا تھا وہ ماں، حقیقت میں اس لڑکے کی جو ماں تھی یہ سن کر بے قرار ہو گئی اور اس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہوئی۔ یعنی جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آرا لے کے آؤ، تو جو اس کی ماں تھی وہ بہت غمگین ہوگی کہ اب میرے بیٹے کے ساتھ یہ کیا سلوک ہوگا، میرے بیٹا یعنی کہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس کے چہرے سے غمگینی ظاہر ہوئی۔ اس نے نہایت عاجزی سے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں اس لڑکے کو نہیں لینا چاہتی، یہ اسی عورت کا ہے، آپ اسی کو دے دیجئے، مگر خدا کے واسطے اس کو قتل نہ کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لڑکا اسی بے قرار عورت کو دے دیا۔ جو عورت خاموش کھڑی رہی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تم کو شرم آنی چاہیے کہ تم نے میرے اجلاس میں جھوٹا بیان دیا، یہاں تک کہ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔